بھائی لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ نقصان ایک اسٹوڈنٹ کو ہوا ہے، کیونکہ اب وہ 7 کے بجائے 8 کانٹیننٹ پڑھے گا۔ بھائی مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو، نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کانٹیننٹ کی جو پچھلے 375 ایئر سے پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کی سکرین پر ایک میپ شو ہو رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نیوزی لینڈ موجود ہے۔ بٹ 26 ستمبر 2023 کو جیولوجی کی فیلڈ کی ون آف دا مور ریپیوٹیڈ جرنل ٹیٹونکس نے یہ دعویٰ کیا کہ نیوزی لینڈ کے نیچے ایک زیلینڈیا نام کا ایک بہت بڑا کانٹیننٹ چھپا ہوا ہے۔ یہ کانٹیننٹ اتنا بڑا ہے کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹس، جن میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اینڈ مالدیپ، ان 7 ممالک کو ملا کے بنتا ہے، وہ بھی اس نئے 8 کانٹیننٹ سے چھوٹا۔ یہ کانٹیننٹ 4.9 ملین کلومیٹر اسکوائر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نیوز نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نیوز ہے کہ فوراً وائرل ہو گئی۔ اکنامک ٹائم ناؤ، این ڈی ٹی وی، ہر کوئی اس پہ بات کرنے لگا۔ بٹ ون سیکنڈ، اگر اتنا بڑا کانٹیننٹ نیوزی لینڈ کے نیچے ایگزسٹ کرتا ہے تو نیچرلی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اچانک سے آ گیا ہو۔ یہ اتنے سالوں سے ہماری آنکھوں سے چھپا کیوں رہ گیا؟ اور یہ سارے آرٹیکلز کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے 375 ایئر سے لاپتہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے نیوزی لینڈ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آخر اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ فرسٹ آف آل، آپ کو ارتھ کا اسٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زمین 70% پانی پر مشتمل ہے اور باقی حصہ خشک ہے، جن میں نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا اینڈ انٹارکٹیکا شامل ہیں، جن پر ہم انسان رہتے ہیں۔ اور دنیا کو 7 کانٹیننٹس میں 7 بڑے اعظم پر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ اپنی بکس میں پڑھ چکے ہوں گے۔ بٹ 12 ستمبر 2023 کو ایک نیو کانٹیننٹ زیلینڈیا کی ایگزسٹنس کو فائنلی کنفرم کر دیا گیا۔ نو اب دنیا 8 بڑے اعظم پر مشتمل ہے۔ بٹ ون کویسچن از رائز کہ زمین کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا پانی میں کیسے ڈوب گیا، اور آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ایک ٹپ نیوزی لینڈ آج سمندر کے اوپر موجود ہے۔ ایکچولی جیولوجسٹ کے حساب سے سب سے پہلے پنگا نام کا ایک سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا۔ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ سپر کانٹیننٹ میں 2 کانٹیننٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا، یوریشیا اینڈ گوڈوانا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں، بلکہ ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مزید سپریشنز ہوئی، اور پھر جب جیولوجسٹ نے کانٹیننٹس کو کاؤنٹ کیا تو ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی۔ انہوں نے اپنی سپر کانٹیننٹ سے کانٹیننٹ بننے کی تھیوری میں صرف انہی کانٹیننٹس کو انکلوڈ کیا جو سمندر کے اوپر تھے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ ایک لینڈ ماس گوڈوانا سے الگ ہوا تھا جس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ لینڈ ماس تھا زیلینڈیا۔ سپریشن کے فوراً بعد یہ لینڈ ماس پانی میں ڈوب۔ یہ لینڈ ماس آج سے تقریباً 35 سے 50 ملین ایئرز پہلے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ ہسٹورک ٹائم کے لحاظ سے یہ لینڈ ڈائناسور کی ایگزسٹنس کے 15 ملین سال کے بعد تک سمندر کے اوپر ایگزسٹ کرتا تھا۔ یہ بات سائنٹیفکلی پروف ہو چکی ہے، اور جب زیلینڈیا پر اسٹڈی ہوئی تو پتہ چلا کہ زیلینڈیا کے نیچے کچھ عجیب قسم کے پیٹرنز نظر آئے۔ دراصل ان کو زیلینڈیا کے نیچے کچھ اس طرح کا اسٹرکچر نظر آیا جو وولکینک بیسالٹ راک سے بنا ہوا تھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب 2 ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں اور ان کی کریک سے مولٹن میگما باہر آ رہا ہوتا ہے۔ سنس اب وہ میگما الائن ہو کر اوپر آ جاتا ہے اور پھر اوپر آتے ہی ٹھنڈے پانی کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے، تو نیچرلی وہ سولیڈفائڈ ہو کر اس طرح کی سٹرپس بناتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ مولٹن میگما باہر آتا ہی جا رہا ہے، اور حد بنتے نئے سٹرپس اس طرح باہر نکل کر پھسلتے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بسا زیلینڈیا ماس نیچے دھس رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں زیلینڈ سمندر کے اوپر کے بجائے نیچے نظر آتا ہے۔ بٹ بیفور 1840 نیوزی لینڈ پر برٹش راج کرتے تھے۔ انٹرسٹنگلی 100 ایئرز تک راج کرنے کے باوجود برٹش یہ کبھی نہیں جان سکے کہ نیوزی لینڈ کے نیچے ایک بہت بڑا کانٹیننٹ چھپا ہے۔ اور 1840 میں نیوزی لینڈ برٹش سے آزاد ہو گیا، اور آزادی کے ساتھ ہی نئی گورنمنٹ نے ایک جیمز ہیکٹر کو اپنے ملک کے لیے ایک نیو میپ بنانے کے لیے بلایا۔
تب انہیں پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ جتنا دکھتا ہے یہ اس سے کافی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ یہ اپنے آپ میں ایک کانٹیننٹ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کو یہ بات اتنا پہلے پتہ چل چکی تھی تو یہ کانٹیننٹ اب تک ہماری بکس میں کیوں نہیں انکلوڈ ہوا؟ اس کی ریزن ٹو ڈے کرنٹ ایکسیپٹڈ میتھڈ ہے، کیونکہ جب تک ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے کانٹیننٹ کی میپنگ نہ کر لیں اس کانٹیننٹ کو انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لینڈ ماس کو کانٹیننٹ پروف کرنے کے لیے نیوزی لینڈ نے بہت کوششیں کی، کیونکہ 1982 میں یونائٹڈ نیشن کنونشن نے آن دا لا آف سی پاس کیا۔ لا کے تحت کنٹریز کا اپنی کراس لائن سے 400 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ایریا اور وہاں موجود نیچرل ریسورسز اور منرلز پر پورا کنٹرول ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے پرسپیکٹیو سے اگر جو کانٹیننٹ پروف ہو جاتا ہے تو نیوزی لینڈ کا علاقہ 6 گنا بڑھ جائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب 6 گنا زیادہ نیچرل ریسورسز اور منرلز ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ تو بزنی سی بات ہے، اگر کسی ملک کے پاس 6 گنا زیادہ ریسورسز آ جائیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ویسلی اکنامک گروتھ انکریز ہوگی اینڈ دس اپرچونٹی واز ویری امپورٹنٹ فار نیوزی۔ اور ان کی کوشش رنگ لے آئی جب 12 نومبر 2023 کو نیوزی لینڈ نے ایک نیو کانٹیننٹ پروف کرا دیا۔ اب ایک لاسٹ کویسچن پینڈنگ ہے کہ سارے نیوز آرٹیکل ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹیننٹ پچھلے 375 ایئر سے لاپتہ ہے؟ وین اس کا آنسر بالکل سمپل ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سارے کانٹیننٹ نارتھ ہیمسفیئر میں ہی کیوں ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے تو نیو ہوگا، بٹ یہ 17 سینچری کا سوال ہے، جس کی وجہ سے سال 1606 میں آسٹریلیا کی کھوج ہوئی تھی اور آج زیلینڈیا کی ڈسکوری ہو سکی۔ ان فیکٹ یہ وہی ریزن ہے جس کی وجہ سے سبھی نیوز آرٹیکل زیلینڈیا کے ساتھ مسنگ فار 375 ایئرس لکھ رہے۔ سو آج کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری محنت آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ اگر مزید ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ویڈیو موجود ہے، دیکھیے گا۔ شکریہ۔